میرا نام عائشہ ہے۔ میرے چھوٹے بھائی کی پیدائش کے وقت میری ماں انتقال کر گئی تھی، تو ہم لوگوں کی تمام تر ذمہ داریاں میرے ابو پر آ گئی تھیں۔ اپنی جان کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری بھی اٹھانی تھی۔ ان کے لیے کافی مشکل ہو رہا تھا۔ ویسے تو انہیں خاندان والوں نے بہت زیادہ بولا تھا کہ تم دوسری شادی کر لو، لیکن میرے باپ نے ہم لوگوں کی خاطر دوسری شادی نہیں کی۔ جب ہم لوگ بڑے ہوئے تو انہوں نے ہمیں مختصر سا پڑھایا اور پھر ہماری شادی کے بارے میں سوچنے لگے تھے۔ انہوں نے میری شادی بھی ایسے خاندان میں کروائی تھی جہاں ہمیں زیادہ تر ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھانا پڑے۔ جہاں شادی کروائی اس فیملی کے اندر ایک میرا شوہر اور ایک سسر ہی رہتے تھے۔ بس مجھے انہی لوگوں کی ذمہ داری سنبھالنی پڑتی تھی۔ جب میں ان کے گھر گئی تو شروعات میں تو میں بہت زیادہ خوش تھی، مگر مجھے کچھ عجیب سا احساس ہونے لگا، اور یہ احساس شاید مجھے پہلے بھی ہو جاتا، مگر جب دھیان دیا تو مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس گھر کے اندر بہت بڑی گڑبڑ ہے۔ کیونکہ مجھے سجنے سنورنے کا بہت شوق تھا اور میرے شوہر بھی کہتے تھے کہ میرے لیے سج دھج کر رہا کرو، تو میرا دھیان زیادہ میک اپ کی طرف ہوتا تھا۔ مگر میرے ابو نے جہیز میں مجھے اتنا میک اپ دیا تھا کہ مجھے کسی چیز کی کمی کا احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے میری چیزیں کم ہونے لگیں۔ میرے کمرے سے روز میری ایک لپسٹک غائب ہو جاتی تھی، کیونکہ میرے گھر میں تو کوئی اور عورت نہیں تھی، صرف شوہر اور سسر تھے، نہ ہی کسی کا آنا جانا تھا۔ یہی بات سوچ کر میں کافی حیران ہوئی تھی، لیکن یہ شاید میری بھول نہیں تھی۔ میری چیزیں کم ہو رہی تھی اور وہ کہاں جا رہی تھی مجھے بالکل بھی معلوم نہیں تھا۔ ایک دن میں رات میں پیٹ کے درد سے اٹھی تو مجھے سسر کے کمرے سے روشنی جلتی ہوئی نظر آئی تھی، اور جیسے ہی سسر کے کمرے میں جھانکا تو جان نکل گئی، کیونکہ وہاں تو کوئی عورت لال سرخ جوڑا پہن کر دلہن کی طرح سنگار کر کے آئینے کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اور اس کے ہاتھ میں میری لپسٹک تھی جسے وہ اپنے ہونٹوں پر بار بار لگا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر میری چیخ نکل گئی۔ میں اس عورت کو نہیں جانتی تھی۔ میں گھبرا گئی تھی اور بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ اپنے شوہر کو جھنجھوڑا، مگر پکی نیند ہونے کی وجہ سے وہ اتنی جلدی نہیں اٹھا۔ جب وہ اٹھا تو میں نے اسے کہا کہ تمہارے ابو کے کمرے میں کوئی عورت ہے۔ میری بات سن کر انہیں لگا کہ میں رات کی اس وقت مذاق کر رہی ہوں، اس لیے انہوں نے مجھ پر غصہ کرنا شروع کر دیا۔ لیکن میں نے کہا کہ نہیں، میں نے واقعی آپ کے ساتھ مذاق نہیں کیا، میں نے آپ کے ابو کے کمرے میں کسی کو دیکھا ہے، تو آپ بھی میرے ساتھ چل کر دیکھ سکتے ہیں۔ میری بات سن کر انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اگر تمہاری بات مذاق نکلی تو رات کی اس وقت اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ میں اپنے شوہر کو لے کر اپنے سسر کے کمرے کی طرف چلی گئی تھی، اور جب میرے سسر نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی کہ وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میرا سسر اکیلا تھا۔ یہ دیکھ کر میرے شوہر کو بے حد غصہ آیا اور جانے لگے۔ اب سسر نے مجھے نظروں سے ہی چیلنج کیا تھا، اس کی آنکھوں میں واضح نظر آ رہا تھا۔ میں اس بات پر حیران رہ گئی تھی۔ میں نے آج تک سسر کو ایسا کوئی روپ نہیں دیکھا تھا۔ مجھے حیرانی اس بات کی نہیں تھی کہ مجھے اس وقت ڈانٹ پڑی تھی، حیران تو میں اس بات پر تھی کہ آخر انہوں نے وہ عورت کہاں گم کر دی تھی۔ اور پھر اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا، مگر اس بار میری لپسٹک کے ساتھ میرے دوسرے میک اپ کا کچھ سامان بھی گم تھا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ غصہ آتا تھا، کیونکہ میرے میک اپ کا سامان کوئی سستا نہیں تھا۔ پھر اچانک میرے دماغ میں ایک ترکیب سوجی، تو میں نے اپنے سارے میک اپ کا سامان اٹھایا اور ایک ایسی جگہ پر چھپا دیا جہاں کسی کی بھی سوچ نہیں جاتی ہوگی، اور میں خود اپنے شوہر کے ساتھ کھانا کھانے کے لیے باہر چلی گئی تھی، تو گھر پر صرف میرے سسر ہی موجود تھے۔ لیکن جب ہم کھانا کھا کر واپس آئے تو میرے پورے کمرے کا حشر نشر تھا، جسے دیکھ کر میرے شوہر کو بے حد غصہ آیا، اور وہ یہ کہنے لگے کہ یہ سب کس نے کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پوچھ رہے ہو کہ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ جب ہم دونوں گھر سے باہر گئے تھے تو یہ سب کچھ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا۔ گھر پر صرف سسر جی ہی تھے۔ آپ جا کر ان سے پوچھیں، انہیں ضرور معلوم ہوگا۔ میری بات سنتے ہی میرے شوہر اپنے ابو کے پاس چلے گئے تھے، تو میرا سسر بڑا مظلوم بن کر یہ کہنے لگا کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ میں سو گیا تھا، اب مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے گھر میں کوئی اور گھس گیا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا شوہر پریشان ہو گیا تھا اور گھر کے زیور اور کیش کی تلاشی لینے لگا کہ کہیں ہمارے گھر میں چوری نہ ہو گئی ہو۔ لیکن سب کچھ بالکل سلامت تھا کہ ہم لوگوں نے سکھ کا سانس لیا
لیکن میرے سسر نے جب دوبارہ مجھے چیلنج بھری نظروں سے دیکھا تو میں حیران رہ گئی تھی کہ ابھی میں نے اپنے کمرے میں آ کر دیکھا تو وہاں پر میرے میک اپ کا سامان وہیں پر پڑا ہوا تھا جہاں پر میں نے چھپا کر رکھا تھا۔ اگلے دن میرے شوہر کی چھٹی تھی اور وہ سارا دن گھر پر ہی سوتا رہا تھا۔ جس دن وہ سارا دن گھر میں سوتا تھا تو پھر وہ رات کے وقت دوستوں کے پاس چلا جایا کرتا تھا، پھر گھر میں ہی گپ شپ کرتا تھا۔ تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ آج آپ دن میں سو جائیں، آج رات کو ہم ضرور بات کریں گے۔ میرے شوہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم رات کو کر کے معاملے دیکھیں گے، ابھی فی الحال سو جاتا ہوں۔ وہ دن کے وقت سو گئے تھے اور میں نے اپنے سارے میک اپ کا سامان کھول کر سامنے رکھ دیا تھا، اور شام کے وقت میں نے دیکھا میرے سامان میں سے لپسٹک اور دوسرا میک اپ کا سامان گم ہے۔ اور پھر رات کے وقت ہم لوگ باتیں کرنے لگے جب میں نے دیکھا کہ وہی ٹائم تھا جس ٹائم پر میں اس دن رات کے وقت اٹھ کر اپنے شوہر کے سسر کے کمرے میں گئی تھی، اور میں نے وہاں اس عورت کو دیکھا تھا۔ اسی وقت اپنے شوہر کو لے کر کمرے سے باہر آئی اور اپنے سسر کے کمرے کے باہر کھڑا کر دیا۔ میں نے اس وقت آپ کے ابو کے کمرے میں اس عورت کو دیکھا تھا۔ میرے شوہر نے جا کر میرے سسر کے کمرے میں دیکھا تو دوبارہ مجھ پر کہنے لگے کہ مجھ بدگمان کرنے کی کوشش کر رہی ہو، میرا ابو سو رہا ہے۔ لیکن جیسے ہی نظر اس کے پیروں پر گئی، یہ دیکھ کر میں حیران رہ گئی تھی کہ میرے سسر کے پاؤں پر مہندی لگی ہوئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ اپنے باپ کے پیروں کی طرف دیکھیں، تو اس نے دیکھا کہ ان کے باپ کے پیروں پر مہندی لگی ہوئی تھی، تو وہ اور بھی زیادہ غصہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ میرے باپ کے پاؤں پر زخم آئے تھے، اسی وجہ سے انہوں نے مہندی لگا لی تھی تاکہ پاؤں کو ٹھنڈک مل سکے۔ یہ سن کر مجھے بہت زیادہ غصہ آیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ آپ کے باپ کے کمرے میں کوئی عورت ہے۔ میرے اور میرے شوہر کے درمیان اس بات کو لے کر مسئلہ کھڑا ہو گیا تھا، اور میں نے کہا کہ میں کسی اور کمرے میں رہنے کے لیے جا رہی ہوں اور اپنا سامان بھی لے جا رہی ہوں۔ میں نے کوئی فالتو سامان نہیں لیا، بس اپنے میک اپ کا سامان اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد میرا شوہر مجھ سے کہنے لگا کہ میرے ساتھ کچھ کرنے آیا ہے، تو میں خاموشی سے لیٹی رہی، مگر جب میں نے موبائل کی ٹارچ آن کر دیکھی تو میرے سسر نے میری ٹانگیں اوپر کی اور پاگل کی طرح میری ڈیش کو مارنے لگا۔ میں بھی پورے مزے میں پڑی رہی اور اپنے شوہر کو کچھ نہ بتایا، اور اب 4-5 دن میں میرے شوہر کام پر جانے کے بعد میرا سسر ہی میرے مزے لے لیتا تھا۔